أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على أهلها لا سيما على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون إذا يتلى عليهم قالوا آمنا إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمون. صلوات. آواز کم کر دی کیا؟ بزرگان عزیز اور برادران ایمان، عزاداران و ماتمداران سرکار سلطان کربلا سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، الحمدللہ آپ کی مقدس اور بابرکت سماعتوں کی بارگاہ میں آج کی اس اہم اور عظیم گفتگو کے حوالے سے عنوان کلام کے طور پر قرآن مجید کی جن گرامی ترین آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. یہ پاکیزہ اور معظم آیات کلام الہی کے 28ویں سورہ یعنی سورہ مبارک ہے القصص کی 2 مسلسل باہم بلا فصل 52ویں اور 53ویں آیات. ان آیات میں کائنات کے پروردگار نے عالم انسانیت اور جہان بشریت کو کچھ منفرد کرداروں کی طرف اور کچھ مخصوص اور ممتاز شخصیتوں کی طرف توجہ دلائی. عالم اسلام میں اور جہان بشریت میں قرآن مجید کا ایک مقام ہے، ایک وقار ہے، ایک اعتبار ہے. مسلمان کا بچہ تو اپنے طور پر یقین رکھتا ہے، ایمان رکھتا ہے، اس کا ایقان ہے، فیض ہے، عقیدہ ہے، اور اس کا تصور اور کنسپٹ ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے اہم اور سب سے معتبر کتاب ہے، جاودہ کتاب ہے، زندہ و پائندہ کتاب ہے، جس کو صبح قیامت تک جانا ہے. یہ وہ عظیم کتاب ہے. حالانکہ اور کتابیں بھی پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہیں، لیکن جو خصوصیت، جو کوالٹی، جو صفات، جو کمالات اور جو شان اور شوکت، عظمت و رفعت قرآن کو حاصل ہے وہ دوسری کتابوں کو حاصل نہیں ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ افراد اسلامی، فرزندان ملت اسلامیہ اس حقیقت کو کم جانتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہیں کہ حقیقت قرآن کیا ہے، معنویت قرآن کیا ہے، صداقت قرآن کیا ہے.
قرآن کی سچائی کیا ہے، قرآن کی ریالٹی کیا ہے اور قرآن کی کیفیت کیا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہمارے یہاں جب ہماری ماں نے ہمیں پہلا سبق پڑھایا تھا، جب ہم نے بولنے کا آغاز کیا تھا، ہم نے اپنے لب نطق کھولے تھے اور الفاظ کی گرفت میں ہم نے اپنے آپ کو سپرد کیا تھا، تو ماں نے ہم پہ قربان ہو کر سب سے پہلے چند باتیں ہم کو سکھائی تھی۔ میرے لال، بولنا آغاز کر رہے ہو تو کہو اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہیں، معصوم 14 ہیں، کربلا کے شہید 72 ہیں، انبیاء 1,24,000 ہیں اور آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ یہ سبق، یہ درس، یہ لیسن اور یہ وصیت، یہ نصیحت، یہ تلقین اور یہ حقیقت ہماری ماں نے ہماری گھٹی میں ڈالی، ہمارے وجود میں تحلیل کی، ہمارے خون میں اپنے شیر مقدس کے ساتھ ان چیزوں کو روانی بخشی۔ اور ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں مگر ماں کا پڑھایا ہوا پہلا سبق نہیں بھول سکتے۔ یہ تا دم آخر ہی نہیں، قبر کے اندر تک یاد رہتا ہے اور روز محشر تک یاد رہے گا، چونکہ یہ ماں نے پڑھایا ہے، یہ والدہ گرامی کا دیا ہوا درس ہے۔ تو 4 کتابیں ہیں، ذرا محسوس کیجئے گا، بہت طولانی گفتگو نہیں ہے مگر بہت سے معروضات و گزارشات و افکار و نظریات اور نکات و پوائنٹ میں آپ کے سامنے آیات قرآنی کی بنیاد پر رکھنا چاہوں گا۔ آپ محسوس کیجئے گا، 4 کتابیں ہیں نا، آسمانی کتابیں 4 ہیں۔ پہلی کتاب کا نام توریت ہے، دوسری کتاب کا نام زبور ہے، تیسری کتاب کا نام انجیل ہے، چوتھی کتاب کا نام قرآن ہے۔ یہ سب ایک پیریڈ میں نہیں آئی، ایک زمانے میں نہیں آئی، یہ ایک ٹائم میں نہیں آئی، یہ ایک وقت میں نہیں آئی، یہ ایک دہر میں نہیں آئی۔ ان کے پیریڈ الگ الگ ہیں، زمانے الگ الگ ہیں، اور جن پیغمبروں کو نازل ہوئی وہ پیغمبر بھی علیحدہ علیحدہ۔ سب سے پہلے توریت نازل ہوئی، یہ حضرت موسیٰ کے سینہ اقدس پر نازل ہوئی توریت، اور یہ حضور کی آمد سے تقریباً 2500 برس پہلے نازل ہوئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ایک زمانے تک توریت چلی، توریت کے احکام چلے، توریت کے اوامر چلے، توریت کے نواہی چلے، اور توریت کی آیات نے اپنا جلوہ دکھایا۔ لیکن ایک وقت وہ بھی آیا جب توریت کی ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، منسوخ ہو گئی، گارنٹی ختم ہو گئی۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ توریت کے بعد زبور آئی، زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی۔ یہ سرکار دو عالم کی آمد سے تقریباً 1500 برس پہلے کی بات ہے۔ کچھ دن تک زبور چلی لیکن اس کی بھی گارنٹی ختم ہو گئی۔ آخر میں جو تیسری کتاب آئی وہ جناب عیسیٰ کے سینہ مقدس پر آئی۔ یہ سرکار کی آمد سے تقریباً 550 سال پہلے آئی۔ اس کتاب کی مدت عمر 550 سال ہے۔ اب سرکار دو عالم آ گئے، ان پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ توجہ کیجئے گا، قرآن نے ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، سب کی ویلیڈیٹی کو ختم کر دیا۔ اللہ نے فگر بھی عجیب رکھا، 4 ہی کتابیں اتاری اور اپنی بارگاہ سے بھیجی، اپنے آپ منتخب کر کے بھیجی، مگر احتیاط کیا رکھی؟ تینوں کو منسوخ کر دیا اور چوتھے کو قیامت تک باقی رکھا۔ یہ عدد جہاں پر بھی اپلائی ہوگا وہاں یہی صورتحال ہوگی۔ 10 الوار پڑھے محمد و آل محمد پر ایسے کیجئے گا۔ اب ایک رخ، ایک پہلو اور ایک اینگل آپ کے پیش نگاہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آپ لائبریریز میں جائیے، آپ کتب خانوں میں جائیے، آپ مکتبوں میں جائیے، بیٹھیے، پڑھیے، کتابیں نکالیے سیف کے اندر سے، الماریوں کے اندر سے، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ عالم اسلام کے 73 فرقوں کے علماء نے توریت کا مفہوم لکھا، توریت کا مقصد لکھا، توریت کی میننگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، ٹرانسلیشن کیا ہے۔ علماء اسلام نے لکھا توریت وراثت سے بنا ہے،
ورات کا معنی ہے کسی چیز کو چھپا دینا، یعنی توریت وہ کتاب ہے جس نے باطل کو چھپا دیا، باطل قوتوں کو چھپا دیا۔ یہ علماء اسلام نے توریت کے معنی بیان کیے۔ اب زبور کا مطلب کیا ہے؟ زبور زبر کی جمع ہے۔ زبر کہتے ہیں عربک لینگویج میں مضبوطی کو، استحکام کو، کسی سولڈ چیز کو، یعنی جس کتاب کے احکامات بڑے پختہ تھے اس کتاب کو زبور کہا گیا۔ مسلمانوں نے زبور کے معنی بھی لکھے۔ اب آئیے صاحب، انجیل کی میننگ بھی لکھی، انجیل کا ترجمہ بھی لکھا، انجیل کا مطلب بھی لکھا۔ عجیب بات ہے، انجیل کہتے عبرانی زبان میں، ہیبرو لینگویج میں فرشتے کو، جبرائیل کو انجیل، وہ اللہ کی گفتگو جو فرشتے کے ذریعے حضرت عیسیٰ تک آئی، جب اس کو کمپائل کیا گیا، کتاب کی شکل دیا گیا تو اس کا نام انجیل رکھ دیا گیا۔ توجہ جا رہا ہوں، جو رسول اللہ کے آنے سے 2500 برس پہلے کتاب آئی اور منسوخ ہو گئی، اس کا مطلب مسلمانوں نے بتایا۔ جو رسول کے آنے سے 1500 سال پہلے کتاب آئی اور ویلیڈیٹی ختم ہو گئی، اس کا مفہوم مسلمانوں نے بتایا۔ جو کتاب رسول کے آنے سے 500 برس پہلے آئی اور آپ کی آمد پر تمام ہو گئی، اس کا مفہوم بتایا۔ جن کتابوں سے ہمارا عملی رشتہ نہیں ہے، توجہ جا رہا ہوں، کردار کا رشتہ نہیں ہے، خالی عقیدے کا رشتہ ہے، کنسپٹ کا رشتہ ہے۔ ہمیں ماننا ہے کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، مگر ہمیں نماز ان تینوں کتابوں کو دیکھ کے نہیں پڑھنا ہے۔ اگر ان کو دیکھ کے پڑھ لی تو نماز منہ پہ مار دی جائے گی۔ ہمیں روزہ ان کتاب کو دیکھ کے نہیں رکھنا، ہم کو حج ان کتابوں کو دیکھ کے نہیں کرنا ہے۔ ہم نماز پڑھیں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم زکوٰۃ دیں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم حج کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم جہاد کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم وضو کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم غسل کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم عقد کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم طلاق کا عمل کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہم خیرات کریں گے قرآن کو دیکھ کر، ہمارے سجدے مطابق قرآن ہوں گے، ہمارے رکوعات مطابق قرآن ہوں گے، ہماری تسبیح و تحلیل، تمجید و تکبیر، تقدیس، یہ ساری چیزیں قرآن کو دیکھ کر ہوں گی، توریت کو دیکھ کے نہیں ہوں گی، زبور کو دیکھ کے نہیں ہوں گی، انجیل کو دیکھ کے نہیں ہوں گی۔ یعنی جن کتابوں سے ہمارا عمل کا رشتہ نہیں تھا، جو ہمارے یوز میں نہیں ہے، جو ہمارے استعمال میں نہیں ہے، ان کتابوں کا تو مطلب مسلمانوں نے بتایا، لیکن جس کتاب سے ہمارا رشتہ 24 گھنٹے کا ہے اس کا مطلب نہیں بتایا، اس کا مفہوم نہیں بتایا۔ بھائی بتاؤ تو، تم نے تورات کے معنی بتائے، باطل کو چھپانے والی کتاب، تم نے زبور کے معنی بتائے، پختہ احکامات والی کتاب، تم نے انجیل کے معنی بتائے، جو فرشتے کے ذریعے گفتگو ہو، وہ جب مرتب ہو تو انجیل کہلائے۔ تو قرآن کے معنی بھی تو بتاؤ، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کا مطلب کیا ہے، قرآن کی میننگ کیا ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن کیا ہے، قرآن کا ترجمہ کیا ہے۔ مسلمان علماء بڑے سیانے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر قرآن کا اصل مقصد بتا دیا تو فضیلت کی گیند کسی اور پالے میں چلی جائے گی۔ لا فرمائیے گا، ذرا بلند ترین صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، غور کریے گا۔ کچھ باتیں مجھے وقت کے اندر بڑی اہم باتیں مجھے کرنا ہے اور بڑی مخصوص منزلوں سے آپ کے اذان گرامی کو گزرنا ہے۔ یہ ٹریجڈی نہیں ہے، یہ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ افسوس کا مقام نہیں ہے، یہ سوچنے کی منزل نہیں ہے کہ بھئی جن کتابوں کا ہم سے رشتہ عمل ہے ہی نہیں، لا فرمائے ان کتابوں کو تو معنی آپ بتا رہے ہیں، اور جس کتاب کا ہم سے ریلیشن، رابطہ، اتصال، اٹیچمنٹ 24 گھنٹے ہے، ایک سانس بھی لینا قرآن کو چھوڑ کر حرام ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو ہماری زندگی پہ جو کتاب محیط ہے، ہماری زندگی پہ جو کنٹرولر ہے، جو آمیر ہے، جو عامل ہے، جو حاکم ہے اور جو چھائی ہوئی ہے، اس کتاب کے معنی بتائے نہیں۔ قرآن کے معنی کیا ہے؟ توجہ جا رہا ہوں، اصل میں اس سازش کو سمجھئے،
اس تحریک کو جانیے، اس مشن کو پہچانیے، آل محمد کے فضائل کو کس کس سازشوں کے تحت عالم اسلام نے چھپانے کی کوشش کی ہے، مگر والے رب العزت علی کل شیء قدیر پروردگار، تو نے اہل بیت سے وعدہ کیا تھا کہ زمانہ جتنا فضائل چھپاتا جائے گا ہم اتنا اجاگر کرتے جائیں گے، ہم اتنے نمایاں کرتے جائیں گے۔ اب قرآن کے کیا معنی ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور قرآن کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن کیا ہے، تو میں کسی لغت سے نہیں بتاؤں گا، حالانکہ لغت میں ہے۔ قرآن بنا ہے قرات سے، قرات کا مطلب ہے عربی زبان میں پڑھنا، ریڈنگ، قرات آپ سب جانتے ہوں گے، قرات کا مطلب ہے پڑھنا، ملاحظہ فرمائیے گا، اور جو چیز پڑھی جائے اس کو کہتے ہیں مقروء یا قرآن، یعنی پڑھا ہوا، پڑھنے والے کو کہتے ہیں قاری۔ آپ مجھ سے کہیں گے آپ لغت سے کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ قرآن سے دلیل دیجئے، تو چلیے قرآن سے دلیل دیتے ہیں۔ توجہ فرمائیے، قرآن مجید 17واں سورہ، قرآن مجید کا سورہ مبارکہ بنی اسرائیل 78ویں آیت 78، یاد رکھیے گا، ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ حبیب سے خطاب ہے، محبوب سے روح سخن ہے، تکلم پروردگار سید الانبیاء سے ہے، امام المرسلین سے ہے، جان خلقت سے ہے، باعث تخلیق کائنات سے ہے۔ اقیم الصلاۃ، حبیب نماز قائم فرمائے، نماز برپا کرے، اور سرکار دو عالم سے خطاب ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرے، برپا کرے، منعقد کرے۔ کب کرے؟ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھل جائے، زوال کے وقت۔ نماز کب قائم کرے؟ الی غسق اللیل، جب رات آ جائے۔ نماز قائم کب کرے؟ توجہ کیجئے گا، قرآن الفجر، جب صبح صادق نمودار ہو جائے۔ آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا، بڑی سنجیدگی سے سن لیا، ذرا گشت مبارک کو بلند کیجئے، کاؤنٹ کیجئے۔ اللہ نے ٹائمنگ کا سسٹم مقرر کیا ہے، فکس کیا ہے، پھر ذرا سا گنیے، کاؤنٹ کیجئے کتنے وقت بتائے ہیں۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، جب سورج ڈھلے تب نماز پڑھو، الی غسق اللیل، جب رات آ جائے تب نماز پڑھو، وہ قرآن الفجر، جب صبح مارننگ ہو جائے تب نماز پڑھو۔ اب گنیے نا، دلوک شمس 1، غسق اللیل 2، قرآن فجر 3، پورا قرآن پڑھ جاؤ۔ نمازوں کے 3 ہی وقت ہے، توجہ جا رہا، نمازوں کے، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزو، یہ بریلی والی صلوات تو ہے نہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ دیکھیں، میری عادت ہے، میں قرآن کی آیات کی بنیاد پر جو بھی فکر ہوگی وہ آپ کے حوالے کروں گا۔ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، 3 وقت بتائے ہیں قرآن مجید میں نماز کے، 3 وقت ہے۔ نمازیں 5 ہیں، وقت 3 ہے، یعنی 3 ہی وقت میں 5 نمازوں کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اوقات 4 اور 5 نہیں ہے، یہ بھی ایک منزل۔ جائیے اب آگے بڑھیے، اللہ نے کہا وہ قرآن الفجر، مارننگ، قرآن الفجر، انا قرآن الفجر۔ اب ترجمہ کیجئے، فجر کو کہتے ہیں مارننگ، قرآن کا مطلب صبح کی پڑھی ہوئی نماز، انا قرآن الفجر، صبح کی پڑھی ہوئی نماز، کانا مشہودہ، گواہی دی ہوئی ہے۔ صبح کی نماز کی گواہی ہوتی ہے، حالانکہ تعداد میں سب سے کم ہے 2 رکعت، مگر گواہی اسی کی ہوتی ہے۔ ظہر کی گواہی نہیں ہوتی، عصر کی گواہی نہیں ہوتی، مغرب کی گواہی نہیں ہوتی، عشاء کی گواہی نہیں ہوتی۔ پروردگار یہ بھاگ بھاؤ کیسا ہے، بڑی بڑی نمازوں کی گواہی نہیں اور صبح کی نماز کی گواہی ہے؟ کہ نہیں، گواہی ان کی بھی ہوتی ہے، مگر گواہوں کا کورم پورا اسی نماز پہ ہوتا ہے، چونکہ صبح کا وقت کامن ٹائم ہوتا ہے، مشترک وقت ہوتا ہے۔ رات کے فرشتے ڈیوٹی بدل کے جاتے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آتے ہوتے ہیں، جانے والا بھی دیکھتا ہے کہ پڑھ رہا ہے، آنے والا بھی دیکھتا ہے کہ پڑھ رہا ہے۔ تو جو چاہ رہا ہوں، آئی وٹنس ہے، دونوں طرف سے ڈبل گواہی، شاہد ہے میں اللہ۔ آپ دیکھئے، تھوڑا سا سہمیے گا نہیں، بہت کھل کے سنیے گا۔ قرآن کا مطلب کیا ہے؟
قرآن کا مفہوم کیا ہے، قرآن کے معنی کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، نہیں بتایا۔ اب اللہ بتا رہا ہے، عزیزوں مجھے بتاؤ، پروردگار کہہ رہا اِنَّا بے شک قرآن الفجر، اس کا ترجمہ لا دو علماء اسلام سے کرا کر، تو کہتے ہیں صبح کی پڑھی ہوئی نماز، تو قرآن کا مطلب کیا ہوا؟ پڑھا ہوا۔ توجہ چاہ رہا، قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا ہوا۔ تو چونکہ قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا، تو کیا یہ قرآن جب نازل ہوا ہے اس سے پہلے پڑھا جا چکا تھا؟ اللہ فرمائیے، آنے سے پہلے سانس لے لیجئے۔ اتنا سا بتا رہا ہوں، قرآن کے معنی کیا ہے، توریت کے معنی بتائے، زبور کے معنی بتائے، انجیل کے معنی بتائے، لیکن یہ خباثت کیوں ہے کہ قرآن کے معنی نہیں بتاتے؟ کہ جانتے نہیں؟ جانتے ہیں، چونکہ قرآن کا مفہوم ہے پڑھا ہوا۔ غور کریے، تو ایسا تو نہیں کہ آیتیں آئیں، سورے آئے، پارے آئے، عبارتیں آئیں، الفاظ آئے، جملے آئے، سینٹینس آئے، ورڈنگ ہوئی، لہجہ بدلا، جبرائیل اترے، اللہ نے بھیجا اور لوگوں نے اس کو جمع کیا اور کتاب کی شکل دی اور اسٹمپ لگا دیا کہ یہ قرآن ہے، یعنی آنے کے بعد قرآن بنا؟ نہیں۔ پڑھیے سورہ یوسف 12واں سورہ قرآن مجید کا، دوسری آیت، ارشاد ہوا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے اس کتاب کو نازل ہی قرآن کیا۔ تو جب یہ اللہ کے دربار سے آیا تو یہ پڑھا جا چکا تھا۔ توجہ چاہ رہا ہے، مولانا فرمایا ذرا سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر، ذرا آیتوں سے آیتیں ملائیے، آیتوں سے آیتیں ملائیے۔ قرآن کی کوالٹی کیا ہے، قرآن کی صفت کیا ہے، قرآن کا مفہوم کیا ہے؟ پڑھا ہوا۔ اور جب یہ بارگاہ رب العزت سے چلا، لوح محفوظ سے چلا، آسمان سے نازل ہوا، تو پوزیشن کیا تھی؟ قرآنن، یہ پڑھا ہوا تھا، آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا۔ تو مسلمان بتا کہ اس قرآن کو آنے سے پہلے پڑھا کس نے؟ پوچھنا جا رہا ہوں میں، غور کیجئے گا بھائی، اگر قرآن کا مطلب پڑھا ہوا ہے اور یہ آیا ہی قرآن ہے، یہاں کے قرآن نہیں بنا، یہ آنے سے پہلے پڑھا جا چکا تھا، تو پھر کس نے پڑھا؟ کون تھا وہ پڑھنے والا؟ اب سمجھے آپ، اگر مسلمان یہ بتا دے کہ آنے سے پہلے کس نے پڑھا، تو پھر اس کے فرقے بازی کا کیا ہوگا؟ تو جو چاہ رہا اس کا پیٹ کیسے چلے گا؟ سلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب ہم نے دیکھ لیا، اب یہاں سے چلتے ہیں عجیب منزل کی طرف۔ ایک سوال اٹھا، ایک کوشچن یہاں پر پیدا ہوا، نمود پذیر ہوا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے؟ پڑھا ہوا ہے نا؟ اب ذرا سا دیکھیے گا، تھوڑا سا وادی قرآن میں سیر کر لے، معرفت کی طرف آئے، عرفان کی طرف آئے اور اس کو محسوس فرمائے، اس رخ کو۔ قرآن کا مطلب پڑھا ہوا، میں آیتیں ملاتا جاؤں گا، نتیجے آپ نکالتے جائیے، میں آپ کے ذہنوں پر زور نہیں ڈالوں گا۔ اب جو میں نے عنوان کلام کی آیت پڑھی، وہ دونوں آیتیں مل کر سورہ قصص 28واں سورہ آیت نمبر 52-53، اب اللہ کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ، الذین ہیں کچھ لوگ، الذی ایک، اللذان دو، الذین تین سے زیادہ، ہیں کچھ لوگ۔ کون سے لوگ؟ کیسے لوگ؟ کس شان کے لوگ؟ کس صفت کے لوگ؟ کس کمال کے لوگ؟ کس عظمت کے لوگ؟ کس کیفیت کے لوگ؟ کس رخ کے لوگ؟ الذین، ہیں اس کائنات میں کچھ لوگ، آتیناہم الکتاب، جن کو ہم کتاب عطا کر چکے۔ کب کر چکے عطا؟ کب دے چکے؟ آتینا ماضی، پاسٹ، گزرا ہوا زمانہ۔ الذین، محمد کے دور میں کچھ لوگ ہیں، آتیناہم، ہم جنہیں دے چکے۔ کیا دے چکے؟ الکتاب، قرآن مجید۔ کب دی پروردگار؟ کب؟ من قبل ہی،
نازل کرنے سے پہلے. اور کریے گا کیا سن رہے ہیں میرے عزیزوں؟ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. مولانا فرمائیں صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. آگے آ جائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے بڑھائیں. آ جائیے، آ جائیے، صلوات پڑھتے ہوئے آ جائیے اور بڑھائیے، آگے بڑھائیے، آگے آگے بڑھائیے. مگر ایک بات کا خیال رہے، بزنس کلاس میں بیٹھنے کا کرایہ زیادہ پڑتا ہے. آگے بیٹھے آپ. مولا فرمائے الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی. قبل تو جانتے ہیں نا، قبل کا مطلب پہلے، بیفور، پورو، پہلے. من قبل ہی ہم نے کچھ لوگوں کو اپنی خاص کتاب، الکتاب الف لام مارک کا ہے، توجہ کیجئے گا، معرفہ کا، اس کو تعریف کہتے ہیں. ہم نے اپنی بارگاہ کی مخصوص کتاب یعنی قرآن مجید آتیناہم ان کو دے دی. الذین کچھ لوگ ہیں من قبل ہی ابھی قرآن ہم نے نازل بھی نہیں کیا تھا اور کچھ لوگوں کو دے دیا تھا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، ناول نہیں پڑھ رہا ہوں، یہ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا ہوں، میں روایت نہیں پڑھ رہا ہوں، میں تاریخ کا فقرہ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ہسٹری کا پارٹ نہیں پڑھ رہا ہوں، میں آپ کے سامنے دھاراواہک نہیں پیش کر رہا ہوں، اپنیاس پیش نہیں کر رہا ہوں، میں سلسلہ کہانی پیش نہیں کر رہا ہوں. یہ قرآن کی آیت ہے، 28واں پارہ، 2 آیتیں ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے کہ جن کی شان یہ ہے کہ ہم نے ان کو نازل کرنے سے پہلے قرآن دے دیا. آپ اس منزل پہ خاموش بیٹھے ہیں، فرمائے ہیں کچھ لوگ ایسے. یا تو قرآن کی اس آیت سے انکار کیجئے ورنہ پروف کیجئے وہ لوگ کون ہیں. بتائیے، میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. ارے بھائی کون لوگ ہیں؟ بلا فرمائیے. یہ کسی راوی کی روایت تو ہے نہیں، یہ کسی انسان کا عقلی ذاتی خیال تو ہے نہیں، میں تو ریفرنس دے رہا ہوں، اپنے ذہنوں میں محفوظ کیجئے. ارے بھائی سورہ قصص بڑا مانوس سورہ ہے، مشہور و معروف سورہ ہے. میں تو نمبر بھی بتا رہا ہوں، 28 نمبر سورہ، 28واں سورہ، 2 آیت 52 اور 53. اللہ کہہ رہے الذین، اگر پروردگار کہتا کہ الذی ہے ایک ایسا جس کو ہم نازل کرنے سے پہلے قرآن دے چکے تو مسلمان فوراً کہتا ہاں وہ تو رسول اللہ کو دیا تھا. اللہ نے کہا ایک نہیں ہے، کئی ایک ہے. اور جو دارا صلوات پر دے محمد و آل محمد پر. جس کا بھی سیزیے گا اللہ سلامت رکھے. محسوس فرما رہے ہیں نا حضور، محسوس فرما رہے ہیں. آپ ذرا دیکھیے الذین آتیناہم الکتاب. میں تو ایک ایک حرف کو کھول کے رکھ رہا ہوں. الذین وہ سب، وہ بہت سارے، 3 سے زیادہ ایسے افراد ہیں. اور کب ہیں؟ من قبل ہی، نزول قرآن سے پہلے ہیں، جنہیں ہم نے قرآن دے دیا. آتیناہم. اور ان کی کوالٹی کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے؟ اذا یتلی علیہم، جب ہمارا محمد، ہمارا حبیب ان کے سامنے ہمارا قرآن پڑھتا ہے تو قالو، وہ مل کے کہتے ہیں آمنا بہی، ہم تو اس پر پہلے ہی سے ایمان رکھتے ہیں. غور کیا، پیغمبر اسلام جب ان کے سامنے اذا یتلی علیہم، جب تلاوت کی جاتی ہے اس کتاب کی، ان پر پیش کی جاتی ہے کتاب، سرکار دو عالم پڑھتے، دعوت ذوالشیرہ کے بعد سے ہی تو پڑھنا شروع کیا. جب وہ پڑھتے تو لوگ کہتے ایک جٹ ہو کر، سب مل کر، قالو آمنا انہ الحق من ربنا، ہاں محمد یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. وَإِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، اور ہم تو اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہیں. ابھی بھی نہیں آگے آپ لوگ. کمال ہے صاحب، ان سماعتوں کا قربان ہو جائے. کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ مسلمان نہیں پڑھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کچھ لوگ دور محمد میں ایسے تھے کہ جن پر قرآن تلاوت کیا جاتا تھا تو بے اختیار محمد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے تھے کہ ہم ایمان رکھتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے اور ہم اس کے آنے سے پہلے ہی مسلمان ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مکے میں کچھ لوگ تھے جو قرآن
قرآن اور محمد کے آنے سے پہلے من قبل ہی کا ترجمہ ہے نا. میں آہستہ آہستہ بہترین سلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر. بڑا مشکل ہے بھائی. سماعتوں کو اپنی مضبوط، معتبر، معزز، محترم، مستحکم اور سالڈ سماعتوں کو ہلکی پھلکی باتیں سننے کا عادی نہ بنائیے. آئیے ذرا تو جو جا رہا منبر حقائق بیان کرنے کی جگہ ہے، ڈگڈگی بجانے کی جگہ نہیں ہے. قرآن مجید. اب کیا ہوا صاحب؟ میرا استدلال، میرا آرگومنٹ یہ ہے اور میرا سند پیش کرنے کا مقصد آپ کی بارگاہ سماعت میں یہ ہے کہ 4 کتابوں میں سے 3 کے معنی آپ نے بتائے جن سے ہمارا رشتہ کوئی نہیں ہے عمل کا، خالی عقیدے کا رشتہ ہے، اور جو قرآن ہماری زندگی کا حاکم ہے اسی کے معنی آپ نے نہیں بتائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اہل بیت سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں، قرآن مجید سے دشمنی نہیں کر رہے ہیں، ورنہ معنی بتا دے. اب کیا ہوا صاحب؟ الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی. اس آیت کو تعویذ عقیدت بنا کے، تعویذ مودت بنا کے اپنے عشق کے گلے میں ڈال دیجئے، کام آئے گا. میں پوری آیت پڑھ رہا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب من قبل ہی ہم بہ یؤمنون. کچھ لوگ ہیں، کچھ لوگ دور رسول میں، پیغمبری پیریڈ میں کچھ لوگ پائے جاتے ہیں. یہ کب کی بات کر رہا قرآن؟ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی قرآن نہیں آیا، مگر اس شان کے لوگ تھے روئے زمین پر مکے میں کہ جنہیں اللہ علم قرآن پہلے ہی دے چکا تھا. اور شاید آپ نے محسوس نہیں کیا، جن کے وجود کو ظرف علم قرآن بنا چکا تھا، جن کی ہستی میں حقائق قرآن رکھ چکا تھا. اب ان کی کوالٹی کیا ہے، پہچانیں گے کیسے؟ کہاں کے رہنے والے؟ بریلی کے، مظفر نگر کے، بجنور کے، سہارنپور کے، لکھنؤ کے، کہاں کے رہنے والے؟ اللہ نے کہا ان سب میں نہ پڑھو، ہم ان کی نشانیاں بنا دیں. اور کریے ہم بہ یؤمنون. ان کی پہلی کوالٹی ہے کہ وہ ایمان رکھتے ہیں پہلے ہی سے. کب سے ایمان رکھتے ہیں؟ اس کے آنے سے پہلے. اور پھر اب یہ ہے زوردار بات، اذا یتلی علیہم آیاتہ. ہمارا پیغمبر جب انہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے قرآن کی تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آمنا. یہ آمنا ماضی کا صیغہ ہے، ہم ماضی سے ایمان رکھتے ہیں. محمد انہ الحق من ربنا. یہ جو آپ سنا رہے ہو عبداللہ کے بیٹے، یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے. انا کننا من قبل ہی مسلمین. محمد سنو، جب تم بھی نہیں آئے تھے اور تمہارا قرآن بھی نہیں نازل ہوا تھا، ہم اس وقت سے مسلمان ہیں. بس ہاتھ جوڑ کر پیش کرنا چاہتا ہوں، جو لوگ محمد سے کہہ رہے ہوں کہ ہم آپ کے آنے سے پہلے کے مسلمان ہیں، کیا محمد ان سے یہ کہیں گے کہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا؟ وہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. سلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اور ذرا بلند سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد. وہ کہہ رہے ہیں، کسی صحابی سے نہیں کہہ رہے ہیں، کسی امتی سے نہیں کہہ رہے ہیں، کسی کلمہ گو سے نہیں کہہ رہے، صاحب کتاب سے کہہ رہے ہیں، رسالت عظمیٰ کے مالک سے کہہ رہے ہیں. انا کننا من قبل ہی. ہو سکتا ہے میرے الفاظ کمزور ہوں مگر آپ کی سماعت تو مضبوط ہے. وہ کہہ رہے ہیں قرآن کے آنے سے پہلے ہم مسلمان ہیں، بیفور نزول ہم مسلمان ہیں. تو ہے نا مسلمان. تو رسول کی آمد سے پہلے کچھ مسلمان تھے کون؟ ان کی 3-4 کوالٹی اللہ نے بیان کی. ایک صفت تو ان کی یہ ہے کہ نزول قرآن سے پہلے انہیں قرآن دے دیا گیا، علم قرآن دے دیا گیا. اب جس کے پاس قرآن ہوگا وہ ظاہر بھی تو کرے گا نا، وہ اظہار بھی تو فرمائے گا نا. مورخ کو ایک بڑا صدمہ ہوا.
اور بڑی شرمندگی ہوئی۔ ایک موقع میں بڑا گھبرایا ہسٹورین، بہت، چونکہ ادھر سے وظیفہ ملتا تھا نا، عزتیں ملتی تھی، وہ درباروں کا پروردہ تھا، مگر اس سے ایک چوک ہو گئی، ایک مسٹیک ہو گئی۔ اور میں آپ سے پوچھا جا رہا ہوں، نزول قرآن کا پیریڈ کیا ہے اور سرکار دو عالم کے نکاح کا زمانہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے حضور؟ یعنی اسٹارٹنگ آف نزول، قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا، تو ساری مسلمانوں کی کتابیں اٹھا لیں، ایون یہ کہ آپ عیسائیوں کی کتاب اٹھا لیں، یہودیوں کی اٹھا لیں، سب نے لکھا کہ جب سرکار دو عالم 40 برس کے ہوئے تو نزول قرآن کی ابتدا ہوئی، آغاز ہوا۔ تو آپ کا پہلا عقد کب ہوا؟ تو سب نے لکھا 25 سال کے سن میں۔ تو اب یہ تو میتھمیٹک تھوڑا ہی یوز کرنا پڑے گا، نرسری کا بچہ بتا دے گا 40 میں اور 25 میں کتنا ڈیفرنس ہے، کتنا فاصلہ ہے، 15 ایئرز۔ توجہ چاہ رہا ہوں، نکاح پہلے ہے، نزول بعد میں۔ سرکار دو عالم کا جب نکاح ہوا تو وہ قرآن کے نازل ہونے سے 15 سال پہلے ہوا۔ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے کچھ لوگوں کو قرآن دے دیا، تو اب پروف بھی تو کرے۔ یہاں پر مورخ سے کتنی بڑی خطا ہوئی۔ اب صاحب چونکہ گھرانے، عظیم گھرانے کے نوشاہ کا نکاح تھا، بادشاہ کونین کا عقد تھا، بارات بھی بڑے شان سے چلی، خویلد کی دہڑی پر پہنچی، ملکۃ العرب کے دربار میں پہنچی۔ تو جو چاہ رہا ہوں قیامت کی بارات تھی، میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہ رہا ہوں، عجیب و غریب مرحلہ تھا، عجیب کیفیت تھی۔ جب مسند نکاح بچھی تو روایت کہتی ہے نظر یمیناً و شمالاً، پیغمبر اسلام نے داہنی طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا، اماماً و خلفا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، فوقاً و تحتا، اوپر دیکھا و نظر دیکھا، ونادى بأعلى صوته، اور اپنی بلند آواز میں پکارا، اين عمي المحترم ابو طالب، میرا چچا ابو طالب کہاں ہے؟ میرا چچا ابو طالب کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ آواز آئی گوشے سے، لبیک و صادق یا بنیا، بیٹے تیرا چچا حاضر ہے۔ کہا ہے امی تفضل تقدم، آپ آئیے خاتمنی، آئیے ذرا سا اور خطبہ نکاح پڑھیے۔ حضرت ابو طالب نے اس حسین منظر کے موقع پر مسند عقد نکاح محمد پر بیٹھ کر اب جو خطبہ پڑھا تو سب سے پہلا لفظ تھا الحمدللہ رب العالمین۔ عزیزو ایسے نہیں، ذرا انصاف کرو، انصاف کیجئے۔ کیا پڑھا؟ مسئلہ یہ نہیں کہ عقد پڑھا یا خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے لیے ایمان کی شرط نہیں ہے، زبان جاننے والا ہو۔ میں منبر سے کہہ رہا ہوں، یہ نہ کہا کرو ابو طالب نے خطبہ پڑھا تو مومن ہو گئے، نہیں، غیر مومن بھی نکاح پڑھ سکتا ہے۔ نکاح ہے معاملات میں جس کی زبان اچھی ہو، اور اگر نکاح جائز نہ ہوتا تو پھر عدالتوں کا نکاح بھی جائز نہ ہوتا۔ اللہ فرمایا نکاح پڑھنے کے لیے ایمان کی شرط نہیں۔ ہم خواہ کا ڈنڈا نہیں چلاتے بھائی ذہنوں پر، جو سچی باتوں منبر سے کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں کہ ابو طالب نے عقد پڑھا، یہ دیکھو کہ کیا پڑھا، کیا پڑھا۔ اوکا صاحب انہوں نے جملہ پڑھا الحمدللہ رب العالمین، مورخ نے فوراً لکھ دیا عبداللہ کے بیٹے، عبد المطلب کے پوتے، ہاشم کے پرپوتے، کلاب کے پرپوتے، جو چاہ رہا ہوں یعنی ابراہیمی نسل میں سب سے باوقار شخصیت کا عقد پڑھا ابو طالب نے، اور انہوں نے پڑھا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ آ گیا تاریخ میں، توجہ چاہ رہا ہوں 15 سال کدھر گزر گئے پتہ نہیں چلا۔ اب جو 15ویں سال ختم ہونے کے بعد جیسے ہی قرآن آیا، سب سے پہلا سورہ جب نازل ہوا تو پہلی آیت یہی تھی الحمدللہ رب العالمین۔ ہے نا؟ یہ میرے بائیں دائیں اتر دکھن جو بیٹھے ہیں بولنا جانتے ہیں؟
مجلسوں میں سنجیدگی کام نہیں دیتی ہے۔ اگر فضائل اہل بیت میں بھی گلاب نہ بنے تو کب بنوگے؟ بولا کریں۔ ٹھیک ہے حضور، کیا پڑھا؟ سرکار ابو طالب نے الحمدللہ رب العالمین، 2 اور 2 4 کی بات ہے۔ 15 سال پہلے نکاح ہو رہا ہے، 15 سال کے بعد قرآن نازل ہو رہا ہے۔ ابو طالب نے جو پڑھا وہ مورخ نے لکھ دیا۔ اب جیسے ہی قرآن نازل ہوا اور پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، سر پکڑ کے بیٹھ گئے، مجھ سے کیا ہوا؟ کاش میں نہ لکھتا، انہیں پتا تھا کہ فضیلت انہی کے حق میں ہے۔ اب انہوں نے اسی دن طے کر لیا کہ لاکھ یہ کاغذ قلم مانگیں گے، ہم دیں گے ہی نہیں تاکہ لکھا نہ جا سکے۔ میں کچھ کہہ گیا، صلوات محمد و آل محمد پر۔ سیرت بنی۔ اب دیکھیے بھولے تو ہے نہیں، ماشاءاللہ میچیور ہیں، سب جینیس ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، بیدار ہیں، نابغہ ہیں جتنے لوگ بیٹھے ہیں۔ ہم تو کوالٹی دیکھتے ہیں، کوانٹیٹی تو دیکھتے نہیں۔ ہم کثرت والے لوگ نہیں ہیں، حقیقت والے لوگ ہیں۔ مجمع کی بھیڑ بھاڑ نہیں دیکھتے۔ اب بھی نہیں سنا آپ نے؟ اب آیت تو ملا۔ ان کا صاحب یہ ابو طالب نے کیسے پڑھ دیا الحمدللہ 15 سال پہلے؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے، کیسے پڑھ دی؟ ارے پڑھا وڑا نہیں، پروف کیا ہے۔ الذین آتیناہم الکتاب من قبل، ہم پہلے کتاب دے چکے تھے۔ زمانے میں اگر کوئی اور ہوتا اس فضیلت کا حامل تو یہ عمل انجام دیتا۔ حضرت ابو طالب نے حمد بتا کے پڑھ کے بتایا کہ ہمیں پہلے سے علم قرآن حاصل ہے، اور اگر یہ بات نہیں مانتے تو پھنسو گے، قرآن گردن پکڑے گا۔ یا پھر یہ مانو، توجہ چاہ رہا ہوں، 2 ہی باتیں ہیں، یا تو لوح محفوظ پہ لکھا ہوا امانت علمی کی بنیاد پر ابو طالب اپنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اور اگر یہ نہیں مانتے کہ انہیں پہلے سے علم کتاب حاصل تھا تو یہ تسلیم کرو کہ جو ابو طالب کہتا گیا اللہ اسے قرآن بناتا گیا۔ اور جو چاہ رہا ہے سب پر دے محمد و آل محمد پر اتباع، اور ذرا بلندری سلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں سلامت رہے، متشکر۔ عجیب منزل ہے، الذین آتیناہم الکتاب۔ ہیں کچھ لوگ، اچھا صاحب ٹیکنیکل ٹرم بن گئی قرآن کی یہ لفظ الذین۔ آپ کہیں گے صاحب یہ تو آپ نے بات تو کئی کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، مگر ہو سکتا ہے اچانک معاملہ ہو، عادت ہوتی ہے نا۔ ارے بھائی اوہو، جب آپ کسی سے وعدہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں انشاءاللہ، تو کچھ ایسے غیر مسلم بھی ہے، نان مسلم، جو وہ بھی کہہ دیتے ہیں انشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس میں کون سی بات ہو گئی حضور؟ عرب کلچر تھا، عرب تہذیب تھی، عرب ادب تھا، عرب لینگویج زبان، اگر انہوں نے کہہ دیا الحمدللہ تو یہ کون سی بات ہو گئی؟ چلو کوئی بات نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ اب ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں، قرآن مجید کا 73واں سورہ ہے، 73، سورہ کا نام ہے سورہ مبارکہ المزمل۔ اس کی 14ویں آیت ہے یا 15ویں آیت، غور کیجئے گا، اس میں پروردگار عالم نے اپنے حبیب کا تعارف پیش کیا، انٹروڈکشن، غور کیجئے گا تشبیہ کے ساتھ، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ، بے شک ہم نے تمہاری رسول طرف ایسا رسول بھیجا تم پر گواہ بنا کر، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ سن لیا؟
بڑی بات کہنے جا رہا ہوں. الحمدللہ پہ تو آپ نے کہا کہ یہ بائی چانس جھٹکے میں زبان کی عادت کی بنیاد پر سرکار ابو طالب نے الحمدللہ کہہ دیا ہوگا. نعمت اس سے بڑی کیا ہے؟ یہ تو آپ کی عادت تھی بولنے کی. مگر بھائی اب آئیے, انبیاء کتنے ہیں حضور؟ 1,00,000. سرکار کو مائنس کیجئے, ایک کم کر دیجئے, 1,23,999 ہوئے نا. اب میں چیلنج کر رہا ہوں ممبر رسول سے, پروردگار عالم نے اپنے محمد کو جو تشبیہ دی ہے وہ کسی نبی سے دی نہیں. آپ تو اتنا ڈوب جاتے ہیں بھائی, پلیز. اتنا غرق ہونے کو نہیں کہا میں نے, اتنا ڈوبنے کو نہیں کہ مجلس ہی ڈوب جائے. سارے نبیوں میں آپ قرآن پڑھ کے لائیے, 6,666 آئے تھے, لائیے توریت پڑھیے, زبور پڑھیے, انجیل پڑھیے. کہیں پر محمد کو کہا کہ محمد آدم جیسا, کہیں کہا ہے محمد نوح جیسا. ایک آیت لاؤ, جناب آدم صفی اللہ ہے, ابو البشر ہے, خلیفت اللہ ہے, مسجود ملائک ہیں, سب کے باپ ہیں, مگر ان کو بھی اس منزل پہ نہیں رکھا کہ یہ کہو کہ محمد جیسے. آدم بھی محمد جیسے نہیں, تو جب آدم محمد جیسے نہیں تو کسی آدمی کو یہ حق کہاں سے ملا کہ کہے محمد جیسا؟ خیر یہ تو ایک بات ہے, سارے نبیوں کو لیجئے. قرآن میں ہے محمد ابراہیم جیسا, قرآن میں ہے محمد سلیمان جیسے, داؤد جیسے. ایک نبی کو لائیے, صرف ایک نبی, جیسے موسیٰ ویسے محمد. ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. ہم نے تمہاری طرف تم پر شاہد بنا کر وہ رسول بھیجا ویسا ہی جیسا فرعون کی طرف بھیجا. توجہ کیجئے, فرعون کی طرف کون آئے تھے؟ حضرت موسیٰ. دل تھام کے بیٹھیے گا, یہ باتیں اپنے اندر سے نکل کے سنی جاتی ہیں. کیسا نبی آیا؟ ویسا جیسا فرعون کی طرف. تو فرعون کی طرف کون آیا؟ موسیٰ. ایک آنے والا ہے اور ایک وہ ہے جن کی طرف آیا. نہیں سمجھ رہے آپ؟ مقابلہ سمجھئے, یہ قرآن کا ادب پیش کر رہا ہوں. لا فرمائیے, ایک ہے آنے والا اور ایک ہے وہ جن کی طرف آیا. تو مقام تشبیہ پر اللہ نے کیا رکھا؟ ہم نے محمد کو بھیجا کیسا بنا کر؟ موسیٰ جیسا. کدھر بھیجا موسیٰ کو؟ فرعون کی طرف. محمد کو کدھر بھیجا؟ تمہاری طرف. تو تم کس منزل پہ آ گئے؟ پھر سو رہے ہیں. کس منزل پہ آ گئے؟ منزل تشبیہ پر. کیا یہ الفاظ بھی سمجھ میں نہیں آنا چاہتے ہیں لوگوں کی؟ ارے بھائی, موسیٰ کی جگہ پہ رکھا محمد کو, تو موسیٰ کدھر آئے؟ فرعون کی طرف. اور محمد کدھر آئے؟ تمہاری طرف. تو موسیٰ اکول ٹو محمد, محمد اکول ٹو موسیٰ. تو اب جدھر آئے انہیں کیا کہو گے؟ جدھر یہ دونوں آئے وہ فرعون. تو اب یہ حق نہیں ہے تمہیں کہ اپنے آپ کو محمد جیسا کہو. اگر جیسا کہنے کا شوق ہے تو اپنے کو فرعون جیسا کہو, محمد جیسا نہ کہو. یہ ہے قرآن کا پیغام. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. تشبیہ ہے نا, مگر یہ تشبیہ کیوں دی؟ میں روح قرآن نکال کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ, کچھ لوگوں کو ہم نے کتاب نازل کرنے سے پہلے, قرآن اتارنے سے پہلے قرآن دے دیا تھا. وہ الحمدللہ پڑھ دیا نکاح میں 15 سال پہلے. تو لوگ کہہ رہے ہیں وہ تو عادتاً ہیبٹ تھی عرب والوں کی الحمدللہ کہنا. تمہارے ابو طالب نے اگر کہہ دیا تو اس میں کون سا بہت بڑا کارنامہ ہوگا؟ اچھا بھیا, سارے نبیوں میں سے چن کے اللہ نے یہی کیوں کہا کہ میرا محمد موسیٰ جیسا؟ توجہ کیجئے گا, میرا محمد موسیٰ جیسا. میں منبر سے چیلنج کر رہا ہوں, مذہب بدل دوں اگر کوئی میری بات کو جھوٹا ثابت کرے. دیوان ابو طالب اٹھا. حضرت ابو طالب نے سورہ مزمل کے آنے سے پہلے, یہ سورہ مدنی ہے اس لیے کہ نماز مکے میں واجب نہیں ہوئی,
مدینے میں واجب ہوئی. حضرت ابو طالب کا وصال مکے میں ہوا. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی سورہ مزمل کے نازل ہونے سے پہلے حضرت ابو طالب کا دیوان منظر عام پہ آ گیا, جس میں آپ نے محمد کے فضائل پڑھے. ایک شعر سنا رہا ہوں, وہ کہتے ہیں انا وجدنا محمد نبیا کا موسیٰ فی خطہ فی اول الکتبی. ایک کافروں مشرکوں بے دینوں بے ہودوں ناہنجاروں بس سلیقہ بے ادبوں, تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے محمد کو ویسا پایا جیسے موسیٰ ہے. یہ بات پہلی کتابوں میں لکھی ہے, تو جو بات ابو طالب نے پہلے کہی تھی اسی کی تشبیہ میں اللہ نے آیت اتاری ہے. تو اگر پہلے سے علم قرآن نہیں تھا تو یہ شعور کیسے آ گیا؟ کچھ نہیں صاحب, میرے خیال سے یا تو آپ حیرت میں ہیں. مجمع کی ایک عادت ہو گئی ہماری قوم کے سامعین کی, جو چیزیں سنی ہوئی ہیں انہی پر داد دیتی ہے. چونکہ پہلے سے معلوم ہے, سلوات پڑھیے محمد والا. یہ روش, یہ عادت, یہ طریقہ, یہ علم کے کارواں کو روکنے والا ہے. طبیعتوں میں تفاحص ہونا چاہیے, تلاش, جذبہ تلاش, جذبہ تحقیق کہ کوئی نئی چیز آئے, نئی چیز آئے. وہ پرانا کب تک سنتے رہیے گا بھائی؟ قرآن مجید وہ وسعت مآب کتاب ہے کہ جس میں فضائل کے نہ جانے کتنے رخ ہیں. جتنا تلاش کرو اتنا ہی ملے گا. تو جو جانا, اور میں نے تو کم سے کم طے کیا کہ حدیث, روایت, تاریخ کچھ پڑھتا ہی نہیں فضائل میں. میں تو قرآن کی آیتوں کی کوکھ سے فضائل نکالتا ہوں. اور کیوں کرتا ہوں میں یہ رویہ, کیوں اپناتا ہوں؟ سنو قرآن, سنو قرآن, قرآن سے سنو. تمہیں نے تو کہا تھا قرآن کافی ہے, تو اب سنو قرآن کافی ہے. فرمائیے گا, ہر چیز سنیے, ہر چیز سنیے قرآن سے. 55 منٹ ہو گئے حضور, 10 منٹ اور ہیں بس. کتنی چیزیں پڑھی جائیں؟ ٹھیک ہے نا, 1 گھنٹہ. ہم منزل دیکھیے, اور یہاں پر احساس فرمائیے. الذین کوٹ ورڈ ہے, الذین. تو چلو اس الذین فیملی کو, الذین قبیلے کو, الذین کٹم کو قرآن سے تلاش کرتے ہیں. یہ چیزیں بخاری میں نہیں ملیں گی, مسلم میں نہیں ملیں گی, ابن ماجہ میں نہیں ملیں گی, ترمذی میں. چونکہ سب کتابیں بعد کی ہیں اور اللہ ڈسکس کر رہا ہے قرآن سے پہلے. یہ تو بہت بعد کے ہیں, پہلے والوں پہ بات کر رہا ہے. ان کا کوڈ ورڈ ہے الذین. الذین کی کوالٹی کیا ہے؟ معاف کریے گا کہ ان کو ہم نے قرآن آنے سے پہلے ہی قرآن دے دیا. اب ہمارا مجمع مانتا ہی نہیں بھیا نمک مرچ کے بغیر. جب تک دوسروں کی کھال نہ اتاری جائے تب تک دانت تھوڑا ہی دیتا ہے. یہ عادت بن گئی ہے, وہ تو سنے گا ہی ضرور. مجھے ایک تعجب ہے صاحب, تاریخ اسلام میں ایک حادثہ ہوا, پوائنٹ نوٹ کیجئے. کائے بات پہ پروردگار گفتگو کر رہا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو ہم نے قرآن نازل کرنے سے پہلے قرآن دے دیا. تو ہے نا ایک بالکل الگ بات, پہلی بار آپ سن رہے ہوں گے, الگ سے بات ہے بالکل. مگر ابھی قرآن کھولیے, آپ دیکھ لیجئے, 28واں سورہ 52ویں 53ویں 2 آیتیں. تو یہ موضوع بالکل لیٹسٹ ہے کہ نہیں سبجیکٹ, کہ کچھ لوگ اللہ کی نظر میں وہ ہیں منتخب کہ جنہیں اس نے علم قرآن, حقیقت قرآن, قرآن دے دیا. ٹھیک, اس بات کو ذرا محسوس کرنا کس نہج پہ جا رہی ہے نا. تو یہ ایک واقعہ. اب دوسرا واقعہ جو حادثہ ہوا اسلام میں, وہ کیا ہے؟ ایک صاحب کو بڑھاپے میں ایک شوق طاری ہوا. وہ شوق اچھا تھا, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں بھائی, طنز نہ سمجھیے گا, پوٹنگ نہیں, بخدا ممبر سے بول رہا ہوں. ایک صاحب تھے جن کا رجحان جاگا,
جن کا جذبہ بیدار ہوا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ بیٹھے چپ چاپ آپ. بڑھاپے میں انہوں نے طے کیا کہ میں قرآن حفظ کروں گا. آیا نا؟ اب انہوں نے قرآن یاد کرنا شروع کیا. اب یہ سورہ حمد تو یاد تھا ہی، نمازوں میں پڑھتے تھے. اب سورہ حمد کے بعد فوراً سورہ بقرہ. یہ قرآن مجید کا سب سے بڑا سورہ ہے، لانگ 286 آیتیں ہیں اس میں. انہوں نے وہ یاد کرنا شروع کیا. مورخوں نے لکھنا شروع کیا. سننا جاگ کے ذرا سا بیدار ہو کے. سارے اسلامی مورخ نے لکھا سبحان اللہ کیا کہنا، کیسا جذبہ تھا، کیسا حوصلہ صادق تھا، کیا کہنا صاحب، اپریشیٹ کیجئے اور انکریج کیجئے اور یہ کیجئے. ارے ان کو بڑھاپے میں یہ خیال آیا کہ قرآن یاد کروں، لیکن 40 سال تک ایک سورہ یاد نہ ہوا. مجھے داد نہیں چاہیے اس بات پر، مجھے آپ کی فکر چاہیے، مجھے آپ کا رجحان چاہیے، خالی بولنا نہیں. تاریخ میں یہ واقع آیا کہ نہیں؟ اسلام کے بعد رسول سب سے بڑی شخصیت تسلیم ہونے والی عالم اسلام میں، اس کی حیثیت کیا ہے، پوزیشن کیا ہے کہ زندگی بھر 40 برس تک ایک سورہ یاد نہ کر پایا. اور یہ کب ہے؟ جب قرآن آ چکا تھا. تو جو قرآن آنے کے بعد بھی ایک سورہ یاد نہ کر سکے، اس کو تو مسلمانوں نے تاریخوں میں لکھا. تو جنہیں اللہ نے قرآن نازل ہونے سے پہلے دے دیا تھا، ان کا تذکرہ کیوں نہیں کیا؟ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام انصاف ہے، اسی کا نام عدالت ہے. بتاؤ وہ کون ہے؟ اچھا نہیں بتاؤ گے چھوڑو، اب میں بتانے چلا ہوں. بس 2 ہی پوائنٹ پڑھوں گا. الذین سے الذین ملائیے، کوٹ ورڈ الذین. یہ ہے سورہ قصص کی آیت 28واں سورہ 52ویں 53ویں آیت. اور سنیے سورہ بقرہ. کون لوگ ہیں وہ جنہیں ہم نے کتاب دی نازل کرنے سے پہلے، قرآن اتارنے سے پہلے جنہیں قرآن دے دیا؟ سورہ بقرہ دوسرا سورہ آیت نمبر 121. ارشاد ہوا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. جن کو ہم نے کتاب نازل کرنے سے پہلے دی ہے وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں. وہ ایسی تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے. کہو لفظیں کہہ دینا آسان، منبر سے جملے داغ دینا آسان، اپنے مجمع میں پڑھ لینا آسان، داد لینا آسان، مگر آئندہ کے لیے، فیوچر کے لیے دلیل بنے، سند بنے، پروف بنے، وہ بات لے کے جائیے. عجیب و غریب کیفیت ہے صاحب. کیا کہا اللہ نے؟ پہلے کہا ہیں کچھ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی. دوسرے ان کا تعارف کراتے ہوئے آگے بڑھا، ہیں کچھ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی، ان کی کوالٹی کیا ہے؟ یتلونہ، وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، حق تلاوت ہی، جو تلاوت کرنے کا حق ہے. اب پتہ چلا جن کو اللہ نے نزول سے پہلے کتاب دی تھی وہ ہیں جو اس کا حق تلاوت ادا کرتے ہیں. اب مجھے عالم اسلام میں سے لاؤ وہ آدمی جس نے حق تلاوت ادا کیا ہو. کسی نے حق تلاوت ادا کیا؟ یہ لفظ ہے غیر مانوس سا، مگر تھوڑا سا مانوس ہو جائے. ہے کوئی عالم اسلام میں؟ ہمارا سلام اسلامی شخصیت اور بلند ہیں، اعلیٰ ہیں، افضل ہیں، بہتر ہے، بیٹر ہے، سب کچھ مانتے ہیں، بافضیلت ہیں. مگر وہ بتاؤ جس نے حق تلاوت ادا کیا ہو. ایک نہیں ملے گا. اور دلیل دے دوں، آپ جاگے یا نہ جاگے مجھے اس کی پرواہ نہیں، اپنا فریضہ انجام دے رہا ہوں. غور کریے گا کیا قیامت کی بات ہے. حق تلاوت کس نے ادا کیا؟ بھائی صاحب اگر کوئی حق تلاوت ادا کر چکا ہوتا، سنیے آپ کو ایک مسئلہ بتا دو شریعت کا. یہ بتائیے ایک انسان 14 برس کی عمر سے نمازیں پڑھنا شروع کرتا ہے، اس کی ایک نماز قضا نہیں، نوافل، مستحبات، تہجد، ساری نمازیں پڑھتا ہے. اب وہ پڑھتا ہے، 70 برس کی عمر میں انتقال ہوا، وہ مر گیا. کیا آپ کوئی شریعت کا مجتہد کہے گا بڑے بیٹے سے کہ اپنے باپ کی نماز پڑھ قضا؟ نہیں، حق نماز ادا کر چکا، اپنا حق ادا کر چکا. اس باپ کی نماز بڑا بیٹا پڑھے گا جس کی قضا ہو، جس نے پڑھی نہ ہو. پھر لیجیے آپ چپ ہو گئے. ارے مت پڑھیے گا.
بیٹا میراث لینے کو تو تیار ہے، باپ کے حقوق ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ارے بابا جان کے اگر نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو شریعت کہتی ہے بڑے بیٹے پر واجب ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں جس کی چھوٹی ہی نہیں اس کی بھی واجب ہے کیا؟ بتائیے۔ یہ تو بھیا کوئی ایسی بات نہیں جسے بیل گاڑی جوڑنا پڑے، سمجھنے کی بات ہے۔ بڑے بیٹے پہ اس باپ کی نماز ادا کرنا واجب ہے جس کی قضا، لیکن جو زندگی میں مستحب بھی نہ چھوڑے ہو اس کی تھوڑا ہی پڑے گی۔ کہا جائے گا نہیں وہ حق عبادت ادا کر گیا اپنا جو اس پہ حق تھا۔ اب پتہ چلا کہ جو ادا ہو جاتا ہے زندگی میں وہ مرنے کے بعد ادا نہیں ہوتا۔ اب یہ بتاؤ دنیا میں وہ کون سا ہے کہ جس کے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے لیے قرآن نہیں پڑھا جاتا؟ اگر زندگی میں قرآن کی تلاوت کا حق ادا کر دیا ہوتا تو مرنے کے بعد تلاوت کی ضرورت نہ پڑتی۔ میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ جانے کہاں ہوں گے آپ۔ اب تلاش کرو وہ لوگ، یہیں رک جائیے پھر کام آئے گا۔ تشنا چھوڑ رہا ہوں اس نقطے کو، اس پوائنٹ کو۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ کون لوگ جنہیں ہم نے کتاب دیا؟ وہ ہیں کچھ لوگ الذین جنہیں ہم نے کتاب دی، قرآن دیا، وہ حق تلاوت ادا کرتے ہیں۔ تیسری منزل، اب تیسری منزل ہے، بس یہی منزل ہے آخری، اور میری گفتگو تمام، ارادہ تو بہت کچھ تھا مگر وقت تمام ہو گیا، آپ کی توجہات شامل ہے، گفتگو رہی۔ اب سنیے سورہ بقرہ آیت نمبر 146 146 سورہ نمبر 2 ارشاد ہوتا ہے الذین آتیناہم الکتاب۔ پوری مجلس میں آپ سے داد نہیں مانگی میں نے، اب مانگ رہا ہوں۔ اب اگر داد نہ دی تو حق سماعت ادا نہیں کیا۔ اب فرمائیے آپ، ہو سکتا ہے میرے الفاظ کمزور ہوں مگر آپ کی توجہات تو مضبوط ہے نا۔ اب اللہ کہتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دے دی نازل کرنے سے پہلے ہی، یعرفونہ، وہ قرآن کو ویسا ہی سمجھتے ہیں، کما یعرفون ابناہم، جیسا اپنے بیٹوں کو سمجھتے ہیں۔ ختم ہو گئی مجلس تو۔ جو بول رہے ہیں وہ زیادہ بولیں اور جو خاموش ہے وہ اور مزید خاموش ہو جائیں۔ میری گزارش ہے۔ کیا ہوا حضور؟ اور بھی آیتیں پڑھ سکتا ہوں مگر اب اتنا کھینچوں گا بھی نہیں کہ ٹوٹ جائے۔ الذین سورہ قصص، الذین سورہ بقر 121 اور کر رہے ہیں الذین آتیناہم الکتاب۔ اب یہ نشانی بتا رہا ہے، ایڈریس اللہ، کہ جن افراد کو ہم نے کتاب دی ہے نازل کرنے سے پہلے ان کی نشانی کیا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو کیسا سمجھتے ہیں؟ کما یعرفون ابناہم، وہ قرآن کو ویسا ہی جانتے ہیں جیسا اپنے بیٹے کو۔ یعنی ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے بیٹے قرآن جیسے ہیں۔ ارے کیا کہہ رہا ہوں میں، ہے جن کے بیٹے قرآن جیسے ہیں، یہ ان کی شان ہے، ان کی فضیلت ہے، یہ ان کا رتبہ ہے، ان کا درجہ ہے، ان کا جمال ہے، ان کا کمال ہے، ان کی صفت ہے، ان کی کوالٹی ہے۔ کن کی کوالٹی ہے؟ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے نازل کرنے سے پہلے، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے بیٹے اکول ٹو قرآن، قرآن تو جو چاہنا قرآن ان کے بیٹے جیسا، ان کے بیٹے قرآن جیسے۔ جاؤ مسلمانوں تلاش کر کے لاؤ کہ کائنات میں کون سا باپ ہے جس کا بیٹا قرآن جیسا ہے اور قرآن اس کے بیٹے جیسا ہے۔ اگر نہ ملے تو مجھ سے پوچھنا۔ نبی نے صحابہ کرام کے مجمع میں جھوم کر مسجد نبوی کے منبر سے نہیں کہا یا علی انت مثل القرآن والقرآن مثلک، علی تو قرآن جیسا ہے اور قرآن تو جیسا ہے۔ ساری کائنات میں ایک ہی ملا قرآن جیسا، وہ ہے علی۔ اب بتا علی کس کا بیٹا ہے؟
بات ہے بس. یہ ہے کس کا بیٹا ہے علی؟ علی تو ابو طالب کا بیٹا ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جنہیں ہم نے کتاب نازل ہونے سے پہلے دی ان کا بیٹا قرآن جیسا اور قرآن ان کے بیٹے جیسا. یہ اسی گھرانے کو شرف حاصل ہے جس گھرانے کی فرد فرد قرآن، جس گھرانے کا ایک ایک جز قرآن. ابو طالب کی پوری اولاد قرآن. کتاب دی ہے ابو طالب کو. ایمان پر کلمے پر بحث کرنے والوں، اللہ نے کون سی کمال کی چیز چھوڑی ہے جو ابو طالب کو نہ دی ہو؟ نسل وہ عطا کی کہ جو شبیہ قرآن ہے. سب ارے قرآن ہے، شباہت کی بات چھوڑو. علی قرآن، حسن قرآن، حسین قرآن. اور یہ تو سب ہے بھیا. 6 مہینے کا بچہ قرآن. اگر دلیل نہ دو تو ممبر سے اترنا نصیب نہ ہو. حضرت علی اصغر قرآن. حضرت ابو طالب کے پرپوتے ہیں، ابنا میں آتے ہیں. قرآن نے مہر کیا لگائی؟ جنہیں ہم نے کتاب دی نازل کرنے سے پہلے ان کے بیٹے قرآن جیسے ہیں. تو یہ علی اصغر کس کا بیٹا ہے؟ حضرت ابو طالب کا. تو اگر علی اصغر قرآن نہ ہو تو دعویٰ ختم ہو جائے گا. آپ کہیں گے علی اصغر کو بھی آپ نے قرآن بنا دیا. میں نہیں بنا رہا ہوں، قرآن خود بنا رہا ہے. کہ قرآن کیسے بنا ہے؟ 33واں سورہ 33 سورہ مبارکہ احزاب آیت نمبر غالباً 82 پڑھیے گا جا کر. اللہ کہتا ہے انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. ہم نے جب قرآن کو زمین و آسمان پہ نازل کرنا چاہا تو آسمان نے گھبرا کے کہا میں قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتا. زمین نے لرز کے کہا کہ میں قرآن کا وزن نہیں اٹھا سکتا. مجھے تعجب آ رہا ہے خدا کی قسم. عجیب کیفیت ہے. کیا بتایا؟ وزن قرآنی کو کیا اللہ نے یہاں پر ظاہر فرمایا؟ ہم نے انا عرضنا الامانت، جب ہم نے پیش کیا اپنی خاص امانت قرآن مجید کو. میں اپنے فرقے کا نظریہ پیش نہیں کر رہا ہوں، عالم اسلام کا. سب نے لکھا ہے کہ امانت سے مراد قرآن. جب اللہ نے قرآن کو کہا لے آسمان اٹھا لے تو آسمان نے چکرا کے کہا نہیں 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 میں نہیں اٹھا سکتا. اور جب زمین پر پیش کیا اس نے کہا گھبرا کر تھرا کر زمین نے کہا نہیں نہیں فَأَبَيْنَا أَن يَحْمِلْنَاهَا. دونوں نے گھبرا کے لرز کے ڈر کے خوف کے مارے ارتعاش کی منزل پہ کہا نہیں نہیں پروردگار ہم قرآن کو نہیں اٹھا سکے. میں نے کیا کہا؟ علی اصغر بھی قرآن. قرآن کی کوالٹی کیا ہے؟ قرآن کی کوالٹی ہے جسے زمین نہ اٹھا سکے، جسے آسمان نہ اٹھا سکے. اب قرآن سر کے رکھ کے بتاؤ، جب چلو میں لے کر حسین نے خون کو آسمان کی طرف بھیجا تو آسمان نے کہا میں نہیں اٹھا پاؤں گا. اور زمین نے کیا کہا؟ ٹھیک حضور، یہ تھا علی اصغر کا خون. تو جب قرآن کو زمین و آسمان نے نہیں اٹھایا تو نبی نے کہا میرے سینے پہ اتار. اور جب خون علی اصغر کے وزن کو زمین و آسمان نہیں اٹھا سکے تو حسین نے چہرے پہ ملا اور یہ کہہ کے ملا معبود یہ تیری امانت کا لہو ہے، اسی سرخ روئی کے ساتھ تیری بارگاہ میں آؤں گا. بس 2 لفظ پڑھنا چاہتا ہوں، مصائب طویل نہیں. 70 منٹ ہو گئے ہیں، 2 منٹ اور سن لیجئے، 72 منٹ ہو جائے پورے. آج 21 مئی گزر چکی، سیٹرڈے، ہفتے کا دن شنبہ.
بتا سکتے ہیں آج کا ٹیمپریچر کتنا رہا ہوگا؟ 40-45 ہی رہا ہوگا، 48-50 کو چھو رہا ہے درجہ حرارت۔ مگر یہ فین، پنکھے، کولر، ایسی مشروبات، ساری چیزیں۔ ایک مثال آدھے منٹ کی میں اپنے اوپر دے رہا ہوں۔ میں اپنے ننھے بچے، نومولود، نوزائیدہ بچے کو، اپنی بیوی کو تازہ زچہ لے کے سفر میں چلا تو ایسا بھی واقعہ پیش آیا کہ میں ایک ڈیزرٹ سے گزرا، ایک صحرا سے، جہاں ریت، پتھر، کانٹے، درخت کا نام و نشان نہیں، کوئی چشمہ نہیں، لوگوں کے جھکڑ، گرمی بے پناہ۔ ایسے میں میرے دشمن نے مجھے گھیر لیا، 72 گھنٹے پانی کا قطرہ نہیں دیا، کھانا نہیں دیا۔ میڈیکل سائنس سے پوچھو، 72 گھنٹے اگر کوئی پیاسا رہ جائے تو اس کے جسم کا پانی ختم ہو جاتا ہے، باڈی کا واٹر ڈسٹرائے، ختم، توازن ذہنی خراب، اور یہ برین جو سسٹم ہوتا ہے وہ ڈس بیلنس ہو جاتا ہے۔ اور کریے گا، چل رہے صاحب، ہوا، لوگوں کے جھکڑ، انگارے برس رہے، اب پتہ نہیں صاحب، میڈیکل کالج کہتا ہے سوکھ جائے گا، ماں کا دودھ بھی سوکھ گیا، ہمارے جسم کا پانی بھی سوکھ گیا۔ اب مجھے بتاؤ، ایسا بچہ جو 72 گھنٹے بھوکا پیاسا رہا، درجہ حرارت کتنا؟ کوئی تھرمامیٹر تو ہے نہیں، روایت ہے کہ دانا گرے تو بھن جائے، پانی ظرف میں رکھا جائے تو ابلنے لگے۔ صحرا، ڈیزرٹ، لوئے، جھکڑ، انگارے، آتش، تپش، ہیٹ، جلن، فائر، یہ سب کچھ دہک رہے، انگارے، لوئے چل رہی ہیں، خوف، دہشت، وحشت، ساری چیزیں ہیں، 72 گھنٹے کی پیاس، اور بچہ کل کتنے دن کا؟ 6 مہینے کا۔ ایسی حالت میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں مجلس، ایسی حالت میں 6 مہینے کا بچہ جہاں دانا گل کے بھن رہا ہو، جہاں پانی برتن میں ابل رہا ہو، جہاں اتنا درجہ حرارت ہو، ایسے ماحول میں اگر 6 مہینے کے اس پیاسے 72 گھنٹے کے پیاسے بچے کے زہر میں بلا ہوا، زہر میں بجھا ہوا 3 بھال کا تیر لگے، روتے ہوئے جانا، بس ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مجھے اتنا بتا دینا بریلی والوں، بس اتنا بتا دینا، یہ کیفیت، یہ سچویشن، یہ حالت میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ اس بات کو قبول کریں نہیں کریں، یہ آپ کا خود ثواب دین پر ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ کتنی منزل ہے، کیسا ہے؟ 1.5 فٹ کا چوڑا بجھا ہوا زہر میں تیر لگے، اور کیسے لگے؟ من الاذن الی الاذن، کان کے ایک طرف لگے، دعا دوسری طرف سے نکل جائے۔ رو لیے آپ؟ بس اتنا بتا دو عزیزوں کہ ایسی حالت میں تیر لگنے کے بعد کیا بچہ رو بھی سکتا ہے؟ رونا ممکن ہے؟ اب سنو، جنہیں کتاب دی ہے ہم نے، ان کی مضبوطی کا عالم کیا ہے؟ جس موقع پر، جس پوائنٹ پر بچہ رو بھی نہ سکتا ہو، وہاں علی اصغر ہنسے کیوں؟ یہ بتا دو علی اصغر کیوں ہنسے؟ وہ ایک ہی جملہ کہہ رہا ہوں، علی اصغر ہنستے نہیں۔ ایک نازک مرحلہ تھا جب عمر سعد نے کہا اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر، تو جناب رباب نے خیمے میں سنا کہ شاید یہ نہیں میرے سرتاج کو قتل کرنا چاہتا ہے، تیر سے مارنا چاہتا ہے۔ خیمے کا پردہ ہلا اور ہلا، تھرتھری پیدا ہوئی، ایک آواز آئی، علی اصغر۔ ماں کی لرزتی ہوئی آواز کو بیٹے نے سنا تو رباب کہہ رہی تھی، علی اصغر اگر حسین کا گلا چھن گیا تو تیرا دودھ نہیں بخشوں گی۔
بیٹے حرملہ تیر چلا رہا ہے، وہ میرے ساتھ حکم دے رہا ہے، فاطمہ کے لال کا گلا زدپا ہے، میرے لال تو سپر ہے، اور میرے بیٹے اگر تو نے وہ تیر اپنے گلے پہ نہ لیا تو کل کا مورخ لکھ دے گا کہ اگر سیدانی کا بیٹا ہوتا تو فاطمہ کے لال کو ذبح نہ ہونے دیتا۔ علی اصغر نے یہ ماں کا جملہ سنا تو ابھی مسلم کہتا ہے کہ انقلب الصبی علی ید الامام، جب حرملہ کا تیر چلا تو علی اصغر حسین کے ہاتھوں پر اچھلے اور اچھل کر گلے پر تیر لیا، اور جب تیر لگ گیا تو اب مسکرائے خیمے کی طرف دیکھ کر، اماں میں نے تیرے دودھ کی لاج رکھ لی نا۔ جناب رباب نے اپنا سر جلتی زمین پر رکھا، شکر یا الہی، پروردگار تیرا شکریہ، تو نے مجھے ایسا بیٹا دیا جس نے میرے دودھ کی لاج رکھی۔ واہ غربتا، واہ مصیبتا، واہ مظلوما، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ عَلَى لَعْنَةِ اللَّهِ وَعَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ رب کریم تجھے اس ذکر عظیم کا واسطہ، ہمارے عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما، ہم کو مسلسل نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے عزادار دنیا میں جا کہیں بھی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ ہماری قوم میں جو محروم ہو چکے ان سب کو جوار اہل بیت میں مغفرت کے ساتھ اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جو زندہ ہیں ان کو اپنی رحمت کے حصار میں زندہ و سلامت رکھ۔ حضرت حجت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگار علماء حق، آیات اعظام، مراجع کرام، مجتہدین گرامی قدر اور فقہاء اہل بیت کی عمروں میں طول عطا فرما، ان کے تعداد و توفیقات میں اضافہ فرما، عطابات عالیات و مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے ملک کے ماحول کو امن و چین کی بہترین سوغات عطا فرما کر ہمارے ملک کا ماحول خراب کرنے والے تنگ نظروں کو نیست و نابود فرما۔ پروردگار ہم زندہ رہے تو تیرے اہل بیت کے راستے پر چلتے ہوئے ہمارا خاتمہ بالخیر ہو، تو انہی کی راہ پر چلتے ہوئے آخر میں پھر گزارش کی جاتی ہے 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر جناب سید رفیق حسین صاحب رضوی ابن جناب سید ریاض حسین صاحب رضوی، سیدہ سبط زہرہ مرحومہ بنت جناب سید محبوب حسین نقوی کی ارواح کو ہدیہ ثواب فرما۔